کچھ میرے ساتھی صدقے اور زکوٰۃ دینے والے صبح سویرے لوگوں کو گھر میں بلا کے دروازہ بند کر دیتے ہیں. میری بہنیں، میری مائیں، غریب لوگ روزے کی حالت میں دروازوں کے باہر آ کر بیٹھتے ہیں، رش لگتی ہے. اللہ کا واسطہ ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے تو غریبوں کے گھر میں جا جا کر دے کر آؤ. قربان جاؤں زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس پر میرے محبوب کے خانزادے دنیا سے رخصت ہوئے، جسم پہ نشان پڑے ہوئے ہیں. جنازہ پاک کرنے والا کہہ رہا ہے یہ نشان کیسے؟ ادھر سے رو کر کوئی آ رہا ہے، 100 گرانے ایسے تھے. اللہ اکبر. میرے محبوب کے خاندان کے چشم و چراغ 100 گرانے ایسے تھے. ہر مہینے اپنی قبر پہ رات کو بوجھ اٹھا کر پورے مہینے کا راشن ان کے گھر میں چھوڑ کر آیا جاتے. کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون چھوڑ کر آیا ہے. یہاں تو زکوٰۃ دے کر بھی تصویریں لے جاتی ہیں، تھوڑی چھوڑی پٹلیاں بلائی جاتی ہیں اور میری ماں بہنوں کو سارا دن لائن پہ لگا دیا جاتا ہے. کوئی شرم نہیں آتی؟ آواز آتی ہے ابھی صاحب جی سوئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے، زکوٰۃ کے پیسے دیں گے. وہ میری مائیں بہنیں آئی ہوئی، غریب بچے آئے ہوئے، یتیم آئے ہوئے، یتیم بیٹی آئی ہوئی، یتیم بیٹا آیا ہوا، کسی کی بیوہ آئی ہوئی، کسی کی ماں آئی ہوئی، کسی کی بیٹی آئی ہوئی. سارے آ کر دروازے پہ بیٹھ کر روزے کی حالت میں اللہ کل نہیں پوچھیں گے آپ سے. قربان جو سیدنا فاروق اعظم کی شان پر رات کو گشت کر رہے ہیں، پتہ چلا ایک ماں اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، بیٹو سو جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد ہانڈی پکے گی اور آپ کو کھلائی جائے گی. امیر المؤمنین نے جا کر دیکھا ویسے ہی پانی ابل رہا ہے، اندر کچھ بھی نہیں، پاؤں سے زمین نکل رہی. اماں جی یہ حالت کیسی ہے؟ فرمایا بچے بھوکے ہیں، 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے بچے بھوکے ہیں. کل بھی ہمارے پرسوں بھائی نے فون کیا ہے، سلطان پور کے ایک بہن 4 بچیاں اس کی یتیم، اور وہ کہتے ہیں 3 دن سے بھوکے ہیں. پڑوسیوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ 3 دن سے وہ بچیاں بھوکی ہیں. اور کسی صاحب کے دروازے پہ گئے تو ان کے گارڈ دکھ کے مار کے نکال دیتے، جاؤ کیوں آئے ہو ہمارے دروازے پر؟ امیر المومنین روتے ہوئے آئے، سارے راستے میں روتے رہے. غلام کو کہا جلدی کرو، شریعت تیار کرو. جلدی جلدی چلے گئے، اپنے کندھے پہ اٹھایا. غلام کہہ رہا ہے مجھے دے. فرمایا نہیں، یہ میری ڈیوٹی تھی، میں لے کر جاؤں گا. حضرت اسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں امیر المومنین خود چولہے میں آگ جلا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، داڑھی مبارک دھویں سے سیاہ ہو چکی ہے، ساتھ رو بھی رہے ہیں. بچوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کر ان کے منہ میں ڈال کر کہہ رہے ہیں بیٹو مجھے معاف کرنا، مجھے کیا پتا تھا آپ کی یہ حالت ہے. جب کھلا کے روتے ہوئے دیکھا، پھر ہنسا کے آ رہے ہیں. اماں نے پوچھا بیٹا کون ہو؟ آپ کو خلیفہ ہونے چاہیے تھا، کون ہو اپنا پتہ تو بتا دیجئے. فرمایا اماں مجھے معاف کرنا، نام نہ پوچھو، بس میں معافی مانگنے کے لیے اب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، پورے مہینے کا راشن آپ کے گھر میں پہنچایا جائے گا، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ مجھے معاف کر دیں. فرمایا بیٹا نام تو بتاؤ نا، آپ جیسا عظیم انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا. فرمایا اماں جی میں وہی عمر ہوں، میں رسول اللہ کے مصلی کا وارث ہوں، میں مسلمانوں کا نوکر ہوں، میں خلیفۃ المسلمون ہوں. اے میری اماں مجھے معاف کرنا، آج کے بعد آپ اور آپ کے بچے کبھی نہیں روئیں گے. نہ رلاؤ غریبوں کو، نہ رلاؤ کسی مسکین کو، نہ گھروں کے چکر لگواؤ. اللہ نے آپ کو مال دیا تو کل کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. شکر ادا کریں، زکوٰۃ نکالیں.
میری درخواست ہے 1000 روپیہ نہ دے، زیادہ زیادہ نقدی رقم جا کر سودا بھی نہ دیں۔ آپ چینی جا کر دے رہے ہو، پتہ نہیں ان کے گھر میں کیا ضرورت ہے، نقدی رقم نکالے، حساب لگائیں اپنی زکوٰۃ کا، اور سب سے پہلے آس پاس پڑوس میں دیکھیں، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں، پھر پڑوس میں دیکھیں، پھر محلے میں دیکھیں، پھر دوست احباب کو دیکھیں، گھر جا کے عزت سے جا کر دے، میری بہنا آپ کے خامن تو فوت ہو گئے، مجھے بڑا افسوس ہے، میں آپ سے تعاون تو نہیں کر سکا، یہ میری تھوڑی سی میری رقم کو پاک کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ کے پیسے لے لے، تیری مہربانی ہوگی، آپ یہ پیسے لے گی، میرا 1,00,000 روپیہ پاک ہو جائے گا، 2 لاکھ پاک ہو جائیں گے، 3 لاکھ پاک ہو جائے گا۔ اگر آپ میری رقم نہ لیں گی تو میرے ساری رقم ناپاک ہو جائے گی۔ دیکھیں کیسا مزہ ہوگا، کریں گے انشاءاللہ، کریں، یہ رسم نہ بنائیں۔ ہمارے کوئی ساتھی عام سا کپڑوں کا جوڑا لیتے ہیں اور ساتھیوں کو دے دیتے ہیں، بس جی میں نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے بھائی، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تب ہماری حالت تبدیل ہوگی۔